ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں مروان نے خبر دی، اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925 1926۔